فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا، فرمایا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اور سواری کی رفتار کتنی ہے۔ اور یہاں پر سبق یہ بھی ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب مردہ تو نہیں ہے نا، وہ زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مقتدی پیغمبر ہیں، وہ اپنی قبر میں اگر زندہ و جاوید ہیں تو جو امام الانبیاء ہے وہ اپنے مزار میں زندہ نہیں ہے۔ اور برکتیں اور اللہ کا قرب چاہیے تو نماز میں تسلسل لے کے آ، نماز میں باقاعدگی لے کر آ۔ تو حضور نبی پاک فرماتے ہیں، یہاں قرآن پاک میں ہے کہ لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھانی تھی۔ ان آیات میں سے جیسے حضرت موسیٰ کو دیکھا، اس خاتون کی خوشبو والی جگہ کو دیکھا، طور سینا کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں گزرا، اپنی بات بھی کر لینی چاہیے نا، تو کہا ایک جگہ پہ میں گزرا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے ہونٹ، لمبی لمبی ان کی زبانیں، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں وہ بڑی تکلیف میں ہے، اور جیسے ہی مکمل ہوتا ہے کاٹنے کا پروسیس تو دوبارہ ان کی پھر اسی طرح لب بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان بھی ٹھیک ہو، دوبارہ پھر ایک دوسری آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، میں کہ ہذا خطباء امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو امت کے اندر فتنہ بپا کیا کرتے تھے، لڑائی ڈلوایا کرتے تھے لوگوں کے اندر لڑائی۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ پرور خطیب نہ بنائے۔ یہ فتنہ پروری خطیب صرف لڑائی ڈالنے والا نہیں ہوتا، ہر وہ خطیب جو چاہتا ہے بس خطابت جم جائے، واہ واہ ہو جائے، پیسہ آ جائے، لوگ مان جائیں میں بڑا خطیب ہوں، چاہے جھوٹیاں روایات، جذباتی روایات اپنے کولوں تولی ہے، ٹھوکی ہے، بتائی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ دی چھل پہنی چاہیے، پیسے آنے چاہیے، نہیں وہی بیان کرے، ماشاءاللہ کوئی کہے یا نہ کہے، پیسہ آئے یا نہ آئے، کوئی خطیب العصر کہے یا نہ کہے، وہی کہے جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور کوشش کرے کہ امت کو جوڑے نہ کہ امت کو توڑے۔ میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، 20 سال سے زیادہ ہو گیا خطابت کو، الحمدللہ میرے خطبہ کے دوران آج تک 2 مسلمان آپس میں نہیں لڑے، اور یہ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے لڑے بھی نہ، تو ہاں موقع بیان کریں۔ ناراض بڑے ہوئے ہیں، ناراض بڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ ناراض ہو، تھی جناب اکثر جوئے والے نو انج کہندے ہاں جی نالے تہاڈی مسیت تے پیسے دینا، نالے تسی جوئے دے خلاف بولنے۔ میں کہا بھائی تو دے تے پاویں نہ دے، جوئے دے خلاف بولنا، سود کے خلاف بولنا ہے۔ ہاں جی میں کھانے دیتا ہوں، میں فلان، میں کہا بھائی تو پورے دنیا نو کھانے دے، اگر تو سود کا کام کرتا ہے، جوئے کا کام کرتا ہے، نوری تو بولے گا۔ مولوی جس نے اللہ کو جواب دینا وہ تو کہے گا یہ حرام کا کام ہے۔ ہاں جی ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ والوں نے مجھے بلا لیا 2 سال، دوسرے سال جب میں گیا انہوں نے کہا جناب ہم چاہتے ہیں، ہمیں آپ اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کوشش کر کے نا رشوت کے خلاف بات نہ کریں، ہم پرماننٹ آپ کو اپنا نا اعزازی خطیب لکھ دیتے ہیں، باقاعدہ 20 سال کے بعد آپ آئیں گے، سال بعد 20 سال کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی، مگر آپ نے رشوت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ میں کہا آج ہی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو ہی روڑیاں چک دے لوکاں دیاں، ہاں جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کے کہاں کہاں خود ہی تجاوزات کرواتے ہیں اور خود ہی اٹھاتے ہیں۔ میں کہا جناب میں کون ہوتا ہوں، جو شریعت نے کہا میں نے تو وہی کرنا ہے۔ تو وہاں سے چھٹی، تو میں نے عرض کیا کہ یہاں تو قربانی دینی پڑتی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ ادھر فصل بیجتے ہیں، ادھر کو جوان ہو جاتی ہے وہ فصل کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل بیجتے ہیں اور پھر فصل تیار ہو جاتا ہے وہ پھر کاٹ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ بڑے امیر لوگ ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں، اور کتنی برکت ہے ان کی فصل میں۔ حضور نبی پاک کو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے شہداء ہیں، مجاہدین ہیں، جو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے یا مخلوق کی خدمت کرتے تھے، آج اللہ انہیں اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ بات تو میں آگے بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر دوبارہ کروں گا، اور آج معراج کی رات میں کوشش کریں اس موقع پر اپنی اس معاملے میں بالکل اصلاح کریں۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گلا سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، ادھر خوشبودار لذیذ پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر وہ جو کیڑے پڑے ہوا
بدبودار گلا ہوا گوشت ہے نا یہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کیسے پاگل ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال کی پاکیزہ بیویاں چھوڑ کر غیر محرموں کے پیچھے پھیرا کرتے ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں، تو اس سے توبہ کریں۔ حضور نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا پتھر پہ سر رکھ کر بھاری پتھر مارا جاتا، ادھر مارا جاتا اور کچومر نکل جاتا، پھر ٹھیک ہوتا، پھر مارا جاتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز عشاء ترک کیا کرتے ہیں۔ کون سی؟ نماز عشاء۔ ایک نماز عشاء کے ترک پر اتنا کہا، اللہ نے فرمایا کہ جبریل فرشتوں کو حکم دے دو جس کی پیشانی میرے آگے نہیں جھک سکتی تھی نا، اس کو باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو پھسل دو، اس کو کچومر نکال دو، اس کا ملیاں میٹ کر دو۔ فرمایا ایک نماز عشاء چھوڑنے کا یہ ان کو جو ہے وہ عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے، تو جو ساری نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے معراج کے موقع پر حضور نے فرمایا مجھے جو آخری بڑی محبت والی بات کرنی تھی، دل تو بڑا کرتا ہے مگر ٹائم اجازت۔ نبی پاک فرماتے میں جب گزرا تو ایک حور نہ بالکل ایسے پریشان سی کھڑی، میں نے پوچھا خیر ہے تو انج کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو تحفے دیے، ہر بندہ خوش ہوا، مگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کو ڈائریکٹ تحفہ دیں، میں آپ سے ہاتھ سے لینا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک نے ظاہر اس وقت کیا تھا، آپ نے فرمایا اچھا جا تمہیں انعام یہ دیتا ہوں کہ میرا بلال جب جنت میں آئے گا نا میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو صدیق اکبر ملے گا، کسی کو عمر فاروق جیسا سونا ملے گا، کسی کو عثمان غنی ملے گا، کہنے کا مطلب کہ مجھے وہ کالا کلوٹا بلال ملے گا۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا حور تو کیا بات کرتی ہے، تو نے بات کی ہے، میں نے تیرا دل رکھنے کے لیے آگے سے بات کر دی ہے، ابھی تو واپس جا کے میں نے اپنے بلال سے پوچھنا ہے پتہ نہیں وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حضور جب صبح آئے سب کو آپ نے بیان کیا، فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو، میں وہاں سے گزرا بڑا ہی خوبصورت تیرا محل میں نے دیکھا، بڑا ہی پیارا۔ کہا عمر اتنا پیارا کہ میں اس کے دروازے پہ گیا، میرا دل کرے میں اندر چلا جاؤں، جو باہر سے اتنا پیارا ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرمایا عمر پھر میں رک گیا اس لیے کہ یار تو جلالی بڑا ہے، تیری اجازت نہیں تھی، میں اندر نہیں گیا، رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے یا رسول اللہ ایمان بھی آپ کی وجہ سے ملا، قرآن بھی آپ کی وجہ سے ملا، جنت بھی آپ کی وجہ سے ملی ہے، حضور آپ چلے جاتے تو یہاں کیا درس دیا کہ دوست کتنے قریبی کیوں نہ ہو منہ اٹھا کے گھر نہ چلے جایا کرو، اس کی اجازت لے کے جایا کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہاں اللہ پاک نے حضور نے بے شمار اللہ نے آپ کو عنایات کی 3 بڑے انعام دیے۔ ایک فرمایا سورہ البقرہ کا آخری رکوع اللہ نے مجھے ڈائریکٹ دیا، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے یہ کہا کہ کوئی خاص بات کریں، ہم مانگے کیا مانگنا ہے، ہم جب بھی مانگتے میرا منڈا انج ہو جائے، میری کڑی نو نوکری مل جائے، بہو دا ٹرانسفر ہو جائے، فلاں نو انج مل جائے، اپنے ہی نظر آتا ہے۔ کیا حضور کے بھی تو بچے تھے نا، میں کہتا ہوں کیا عظمت ہے نبی پاک کی، جب اللہ نے آپ کو کہا حبیب مانگیے، کہا یا اللہ مہربانی فرما میں تو امت کے بارے میں مانگوں گا۔ فرمایا آدھی امت تو آپ کے بغیر حساب کے ہی معاف کر دوں گا نا، بغیر حساب کے۔ نہیں یا اللہ پھر باقی آدھی کیا کرے گی؟ نبی پاک نے اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب تیرا امتی بس ایک شرک نہ کرے، فرمایا سونیا تو جس کو کہہ دے گا میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی اعلیٰ حضرت نے بڑی ایک کمال کی بات کی ہے، ہاں جی بڑی کمال کی بات کی ہے۔ کوئی بندہ بڑی سوسائٹی چلا جاوے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اچھی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں، دوبارہ ادھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو تم تو یہ کہتے ہو نا معراج پہ جانا بڑی بات ہے، معراج پہ جا اپسی مکے آنا بڑی بات ہے، تو نبی پاک کی معراج کی باتیں جاری رہیں گی۔ بھائی یہی کہوں گا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔